الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، تو جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او الی امرأۃ ینکحها، یا عورت کی طرف ہو اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس کی ہجرت ہجرت کا لغوی معنی آتا ہے چھوڑنا۔ ہجرت کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ چھوڑنا۔ شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا۔ شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دنیا یہ مشتق ہے دنون سے۔ دنون کا معنی قریب ہونا۔ دنیا فولا کے وزن پر اس میں مؤنث کا صیغہ ہے، فولا، دنیا۔ دنیا کا معنی ہے بہت زیادہ قریب ہونے والی چیز۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ فنا اور زوال کے بہت قریب ہونے والی چیز ہے۔ دنیا کا معنی کیا ہو گیا؟ فنا اور زوال کے بہت قریب ہونے والی چیز ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں دنیا۔ فنا کے بہت قریب ہے، یہ عدم کے بہت قریب ہے۔ تو دنیا کس سے بنا ہے؟ دنون سے۔ دنون کا معنی کیا ہے؟ قریب ہونا۔ دنیا فعلا کے وزن پر اس میں مؤنث کا صیغہ ہے۔ دنیا کا معنی ہے بہت قریب ہونے والی چیز، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ یہ فنا اور زوال کے بہت قریب ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے فرمایا ہم کو خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے،
یعنی حضرت عروہ حدیث بیان کرتے ہیں کس سے؟ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بے شک حارث ابن ہشام سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حارث ابن ہشام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت حارث ابن ہشام جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیفا یأتیک الوحی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ کنہوں نے پوچھا؟ حارث ابن ہشام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیفا یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا کبھی کبھی وہی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، کبھی وہی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح۔ سلسلہ مانے آواز، جرس مانے گھنٹی، جانوروں کے گردن میں جس کو لٹکایا جاتا ہے اسے بولتے ہیں جرس، جرس کا معنی گھنٹی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ کیفیت مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے، وحی کی یہ کیفیت مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب گھنٹی کی مثل آواز آتی ہے اس صورت میں، جب وحی آتی ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اس کا بوجھ مجھ پر زیادہ پڑتا ہے، اس کا بوجھ۔ اس سے معلوم ہوا وحی کی ہر صورت میں حضور پر بوجھ پڑتا تھا، لیکن اس صورت میں آقا ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ زیادہ پڑتا تھا۔ اس کی اصل وجہ اللہ اور رسول جانے کہ وحی کی اس صورت میں کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی، تو اس صورت میں حضور پر زیادہ
سخت ہوتی، اس کی وجہ صحیح اللہ اور اس کے رسول جانے۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی وہی میرے پاس آتی گھنٹی کی آواز کی طرح، اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی۔ فرشتہ جو کچھ کہتا میں اسے یاد کر لیتا تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی۔ فرشتہ جو کچھ کہتا تو میں اسے یاد کر لیتا، فَيُفْسَمُ عَنِّي، تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي، تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی۔ وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، فرشتہ جو کچھ کہتا تو میں اسے یاد کر لیتا تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا، دوسری صورت وحی کی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا، کبھی وہی میرے پاس آتی فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا، فَيُكَلِّمُنِي، تو مجھ سے وہ کلام کرتا۔ وَأَحْيَانًا، کبھی وہی میرے پاس آتی فرشتہ مرد کی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا، فَيُكَلِّمُنِي، تو مجھ سے وہ کلام کرتا۔ فَأَعِي مَا يَقُول، فرشتہ جو کچھ کہتا تو میں اسے یاد کر لیتا۔ وحی کی دوسری صورت کیا ہوئی کہ فرشتہ کسی مرد کی شکل میں میرے پاس آتا، فَيُكَلِّمُنِي، تو وہ مجھ سے کلام کرتا۔ فَأَعِي مَا يَقُول، فرشتہ جو کچھ کہتا تو میں اسے یاد کرتا۔ وحی کی دو صورتوں کو بیان کیا۔ وحی کی پہلی صورت کیا بیان کی کہ وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی۔ دوسری صورت کیا بیان کی کہ فرشتہ بشکل بشر، بشکل رجل، بشکل انسان میرے پاس آتا، مجھ سے کلام کرتا۔ فرشتہ جو کچھ کہتا فَأَعِي، تو میں اسے یاد کر لیتا، کل میں نے بتایا وحی کی 7 صورتیں ہیں، 7۔ پہلی صورت خواب میں وحی ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی ہوئی کہ تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو، خواب میں۔
وحی کی دوسری صورت معانی کا القاء ہو انبیاء اکرام کے قلوب میں، معانی کا انبیاء اکرام کے کیسے صورت ہوئی؟ تیسری صورت فرشتہ وحی لے کر آئے کسی مرد کی شکل اختیار کر کے، جیسے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے حضرت دحیہ کلبی کی صورت اختیار کر کے، کیا ہوئی؟ چوتھی صورت فرشتہ اپنی ملکوتی صورت کے ساتھ وحی لے کر آئے، فرشتہ اپنی ملکوتی صورت، حضرت جبرائیل کی ملکوتی صورت کیا ہے کہ آپ کے 600 بازو ہیں، 600 جن سے یاقوت جھڑتے ہیں، جن سے موتی جھڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملکوتی صورت کیا ہے کہ آپ کے 600 بازو ہیں جن سے موتی جھڑتے ہیں۔ اس صورت میں وحی لے کر آئے۔ چوتھی صورت کیا ہوئی کہ فرشتے اپنی ملکوتی صورت کی صورت میں وحی لے کر آئے۔ کیسے صورتیں ہو گئیں؟ پانچویں صورت حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، جیسے کہ میں نے کل بتایا کہ ابتداءً 3 سال وحی لانے کی خدمت کس کے سپرد کی گئی؟ بعد میں یہ خدمت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کی گئی اور پورا قرآن آپ ہی کے وسیلے سے نازل ہوا۔ کیا صورتیں بنی؟ 5۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ با نفس نفیس انبیاء اکرام کا اللہ تعالی کا کلام قدیم سننا، کلام قدیم سننا۔ جیسے کہ ہمارے حضور نے شب معراج اللہ کے کلام کو سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں اللہ کے کلام کو سنا۔ یہ بھی وہی ہے۔ کیا صورتیں بنی؟ 6۔ ان 6-7 صورتوں میں اس حدیث میں کئے کا ذکر ہے؟ 2 کا۔ 1 گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی، اور دوسری صورت کیا کہ فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا، مجھ سے کلام کرتا، فرشتہ جو کچھ کہتا میں تو میں سے یاد کر لیتا۔ ان تمام صورتوں میں
وحی کی ان تمام صورتوں میں صرف 2 صورتوں کا ذکر حضرت عائشہ نے ذکر کیا. اس کی وجہ سنو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ہمارے حضور کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ظاہری بشری، آپ کی ظاہری اور بشری کہ آپ بشر ہیں. ایک حیثیت آپ کی ظاہری بشری، دوسری حیثیت باطنی. دوسری حیثیت باطنی جسے ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جسے آپ کی باطنی حیثیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ کی باطنی حیثیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور ایک آپ کی ظاہری بشری حیثیت کہ آپ مکے میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں. تو ہمارے حضور کی کیا حیثیتیں ہیں؟ 2. ایک ظاہری بشری حیثیت اور دوسری باطنی حیثیت جسے ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں. ان 2 حیثیتوں میں کبھی کسی کا غلبہ ہوتا اور کبھی کسی کا غلبہ ہوتا. ان 2 حیثیتوں میں جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا، جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا تو وہی آتی گھنٹی کی آواز کی طرح جسے کوئی نہیں جانتا. اس کا مفہوم حضور ہی جانتے ہیں. جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا آپ پر تو وہی آتی گھنٹی کی آواز کی طرح. اور جب ظاہری بشری حیثیت کا غلبہ ہوتا تو وہی آتی کہ فرشتہ بشکل رجل حضور کے پاس آتا، انسان کی شکل میں آتا ہو. اس لیے وحی کی 2 صورتوں کو بیان کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی فرشتہ مرد کی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا، مجھ سے کلام کرتا. فَأَعِي مَا يَقُولُ، فرشتہ جو کچھ کہتا تو منہ سے یاد کر لیتا. قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ينزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد فیفصم عنہ وَأَنَّا جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا. ترجمہ دیکھنا اس کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ نے بتایا میں نے حضور کو دیکھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے حضور کو دیکھا سخت جاڑے کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی.
میں نے حضور کو دیکھا سخت جاڑے کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی، فَيُفْصَمُ عَنْهُ، جب یہ وحی کی کیفیت دور ہو جاتی، جب یہ وحی کی کیفیت دور ہو جاتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَنَّا جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا، میں نے حضور کی پیشانی اقدس سے پسینہ بہہ نکلتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا سخت جاڑے کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی، فَيُفْصَمُ عَنْهُ، جب یہ کیفیت دور ہو جاتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ دیکھا، میں نے وَأَنَّا جَبِينَهُ، میں نے دیکھا سخت جاڑے کے دن میں کہ آپ کی پیشانی اقدس سے پسینہ بہہ نکلتا، آپ کی پیشانی اقدس پسینہ پسینہ رہتی سخت جاڑے کے دن میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت جاڑے کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی اور وحی کا سلسلہ جب یہ ختم ہو جاتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی جبین اقدس پسینہ پسینہ ہو جاتی، پسینہ پسینہ وَأَنَّا جَبِينَهُ، میں نے دیکھا کہ حضور کی پیشانی اقدس لا يتفسد عرقا، پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ وحی سے بوجھ پڑتا تھا، وحی سے آپ پر بوجھ پڑتا تھا، اس لیے سخت جاڑے کے دن میں بھی آپ کو بخار آ جاتا تھا، بے چینی ہونے لگتی تھی، پورا جسم اثر پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ یہ کیفیت ہر وحی میں ہوتی تھی، یہ کیفیت ہر وحی، کو خواب میں وحی آئے یا گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آئے یا فرشتہ مرد کی شکل میں لے کر وحی آئے یا معنی کا القاء قلوب میں ہو، ہر وحی کی صورت میں حضور پر بوجھ پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور وحی آ جاتی تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا، اونٹ بھی بیٹھ جاتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور میری ران کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں وحی آئی تو مجھے یہ لگا کہ میری ران پھٹنے جا رہی ہے، میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے کہ مجھ پر بھی اتنا بوجھ پڑا۔ یہ حضور ہی کی طاقت تھی، یہ حضور ہی کی قوت تھی کہ آپ کلام اللہ کی طاقت کو آپ برداشت کر رہے تھے، کلام اللہ کی طاقت کو آپ، ورنہ یہ کلام تو وہ کلام ہے اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ چلو چلو فاتحہ کرو آواز سے۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم أبدا أبدا. الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب قد دعاکا. اللہم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى أشرف الأنبياء وسند الأولياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة
إلى جميع أحبابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في مارج الحق بالتحقيق. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى جميع الأولياء العظام. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى جميع خلفائه الكرام. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى أزواجه المطهرات المنزهات عن القدرات الإنسية. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى جميع خلفائه لا سيما إلى الخليفة الأول الشيخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإلى الخلیفۃ الثانی الفارق بین الحق والباطل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإلى الخلیفۃ الثالث الشیخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإلى الخلیفۃ الرابع حضرت الشیخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى جميع اولیاء العالم. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى سلطان الہند سیدنا و شیخنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإلى جميع خلفائه وإلى جميع أكابره وأصاغره. اللهم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى الشيخ الملة والدين سيدنا الإمام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملقب بأعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى المفتی الاعظم المسمى المصطفى رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة إلى تاج الشریعہ الامام اختر رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملقب بازہری میاں. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة الى شیخنا و سیدنا حضور شاہ جی محمد شیر میاں. اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحة الى جمیع الاولیاء العظام وعلماء الفخام لا سیما الى روح المصنف البخاری الشیخ محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ. اللہم فرجہ قبرہ الى حد النظر. اللہم ادخلہ فی اعلی درجات الجنہ. اللہم ادخلہ فی درجات اعلی الجنہ. اللہم ادخلنا مع جمیع المتعلمین. اللہم ادخلنا مع جمیع المتعلمین الى اعلی درجات الجنہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.